تلاوت کا وہ خاص مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ کندھے پہ پرنا رکھ لینا، لوٹا پکڑ لینا، یا کوئی جناب بڑا داڑھی شاڑھی جبہ کبا رکھ کے چل رہا ہے، وہ پرانے مفہوم ہیں، وہ اور باتیں ہیں۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے کیا سن رکھا ہے؟ امت محمدیہ جی سانتا جہنم دی آگ بھی نہیں چھوڑا، وہ ایسی طرح جی بخشے ہوئے ہیں، جنت کے ٹکٹیں ہمارے پیروں نے ہماری جیبوں میں ڈال دی ہیں۔ نماز روزہ عمل کریں یا نہ کریں، او جی اللہ بڑا مہربان ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے شعوری مطالعہ کے سلسلہ میں اگلے جس مقام پر بات چیت کریں گے وہ نہایت اہم مقام ہے، بڑا اہم مقام ہے اور معروف مقام ہے، مگر اس مقام کی اس طرح سے تفہیم ہمارے ہاں نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی وہی ہے جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک عمومی روش ہے وہ قابل اصلاح ہے۔ یعنی جب آپ قرآن مجید جیسی کتاب کو معاشرے سے ہٹ کر اور معاشرے سے کاٹ کر پڑھیں گے اور اس کو اپنے تئیں ایک ایسے تصور کے تحت پڑھیں گے کہ جیسے یہ تو کوئی ثوابی نوعیت کی کتاب ہے جس کے اندر بخشش، مغفرت اور ثواب، عذاب کی چند ایک چیزیں ہیں، اور یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو عملی زندگی میں اور عملی زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو پھر قرآن مجید کا وہ تصور جو حقیقی تصور ہے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت میں، یہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت کا پہلا حصہ میں نے پڑھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کو امت واسطہ قرار دیا۔ وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں تمہیں وسط امت، درمیانی امت قرار دیا۔ اس کے بڑے تراجم ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس کو امت اعتدال کہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو امت وسطا کا معنی افضلیت کے معنی میں، تم کو سب سے افضل امت بنایا۔ علامہ ابن کثیر نے ایک حدیث سے استدلال کر کے یہ معنی لیا، اعلیٰ حضرت نے بھی امام ابن کثیر سے کرتے ہوئے، ان سے مستعار لیتے ہوئے یہی معنی کیا اپنے ترجمہ میں۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا اعتدال والی امت، امت واسط۔ یہ تمام معنی درست ہیں، مگر اس تمام معانی کے درست ہوتے ہوئے اس کے اندر ایک اور معنی کا احتمال ہے، اور وہ بڑا ضروری احتمال ہے، اور میری رائے میں قرآن مجید کی اس آیت اور اس مقام کو صحیح سمجھنے کے لیے وہ معنی جتنا کارآمد ہے شاید دوسرا کوئی معنی اس ایک خاص پیراڈائم میں اتنا کارآمد نہ ہو، باقی تو سارے درست ہیں۔ اور وہ جو معنی ہے اس کو امام طبری نے اپنی تفسیر طبری میں بیان کیا۔ وہ معنی ہے، وسط کا معنی ہے بیچ کی امت، درمیان کی امت، یعنی جس کے پیچھے پہلے بھی امتیں ہوں اور لوگ ہوں، اور آگے بھی امتیں اور لوگ آئیں، اور وہ درمیان میں آئے، گویا کہ اس کا کام پیچھے سے لینا اور اگلوں کو منتقل کرنا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کسی نئے نبی نے تو نہیں آنا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نئے نبی نے نہیں آنا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہزاروں قومیں، لوگ، امتیں، نئی نئی تہذیب، تمدن سب آئے ہیں، تو پھر وہ پیغام اللہ کا ختم نبوت کے بعد وہ آگے ان قوموں، تہذیبوں، تمدنوں تک کس نے پہنچانا ہے؟ نبی نے تو آنا نہیں، تو کسی کا تو وہ منصب ہونا چاہیے نا درمیان میں، تو وہ جس کا منصب ہوگا وہ بیچ کا ہوگا، وہ پل کا کردار ادا کرے گا کہ ادھر کا پانی اٹھا کے ان کو میسر کروائے گا۔ یہ ہے امت وسطا، بیچ کی امت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پیغام جو لے گی، اور وہ امت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آنے والی قیامت تک آنے والے تمام
لوگوں، امتوں، قوموں کو وہ پیغام رسالت اور پیغام الہی پہنچائے۔ جو یہ کام کرے گی اس کو امت واسطہ کہیں گے، درمیان کی امت، بیچ کی امت، جو بیچ میں آئے گی، جو ادھر سے لے گی اس کا ایک ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا اور حضور سے لے گی علم اور ہدایت، اور دوسرا ہاتھ آگے آنے والی اقوام پر ہوگا، ان کو وہ ہدایت فراہم کرے گی۔ یہ پورا مفہوم ہے اس آیت کا۔ دوبارہ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے، وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے آپ کو درمیان کی بیچ کی امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو اور بتانے والے ہو لوگوں کے، شہداء علی الناس، لوگوں پر تم گواہ ہو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی جو آگے لوگ آئیں گے ان کو تم بتاؤ گے، تم گواہ ہوگے قیامت کے دن جب وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تک تو ہدایت نہیں پہنچی تھی، تو تم کھڑے ہو جاؤ گے کہ نہیں باری تعالیٰ ہم تک ہدایت ہمارے رسول نے پہنچائی تھی اور ہم نے ان کو حق بتا دیا تھا اور پورے محفوظ طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ اور جب تم یہ گواہی دو گے تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے حق نہیں پہنچایا تھا، تو پھر اللہ کہے گا کہ اے قوم امت محمدی اب تمہارے پاس کیا گواہ ہے؟ امت محمدیہ کھڑا کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر حضور گواہی دیں گے کہ ہاں یا رسول باری تعالیٰ انہوں نے مجھ سے لیا اور آگے اس حق کو منتقل کر دیا تھا۔ یہ ہے اس کا پورا معنی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ایک اسلوب ہے، جو بھی تصور بیان کرنا ہوتا ہے اس کو فوراً ایک مثال یا کسی واقعے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے عام طور پر۔ یہاں بھی اس کو ایک واقعہ اور مثال دونوں کے ساتھ جوڑ دیا، یہ تصور بیان کر کے کہ امت محمدیہ کا سٹیٹس اور منصب یہ ہے، یہ ادھر سے لیتی ہے اور ادھر دیتی ہے۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے، اس پر میں آخر میں بات کروں گا۔ یہ سمجھانے کے لیے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، یہ جو تم جس قبلے پر پہلے تھے نا، بیت المقدس کی بات ہے، ابھی ہجرت مدینہ ہوئی تھی، 17-18 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو کہا گیا کہ یہ جس قبلے کی طرف تم ہو، تمہیں اس طرف اسی لیے ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ ہم ایکچول معنی میں جان لیں کہ کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون رسول کی پیروی سے منہ پھیر لیتا۔ کیوں؟ یہ بات ہمارے ہاں محبت رسول کے پیرائی میں ہوتی ہے، اطاعت رسول کے پیرائی میں اور عشق رسول کے پیرائی میں ہوتی ہے، وہ پیرایا بالکل درست ہے، لیکن اس کا ایک اور ٹیکنیکل اور انٹلیکچول اسپیکٹ بھی ہے دیکھنے کا، کہ امت محمدی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ تم بیچ کی امت ہو اور تم نے ادھر سے ہدایت لے کر ادھر ہدایت دینی تھی، تو اس منصب پر آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہارے اندر خود یہ اہلیت ہو کہ تم ہدایت کو قبول کر سکو۔ ظاہر ہے بھائی جو ہدایت پر ہوگا وہی ہدایت آگے دے گا نا، تو لہٰذا فرمایا کہ پہلے تم جس کعبے پر تھے، قبلہ پر تھے، اس پر تمہیں اس لیے ٹکایا تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ کیا تم اس قابل ہو کہ تمہیں امت واسطہ کا خطاب دیا جانے والا ہے اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احکام لو اور بلا چون و چرا وہ احکام آگے منتقل کر دو، بلا کمی بیشی وہ احکام آگے منتقل کر دو، بغیر اس میں اپنی کوئی رائے دیے وہ احکام آگے منتقل کر دو۔ یہ آزمائش تھی تمہاری، اس لیے تمہیں ایک بڑے معاملے سے گزارا، اور وہ بڑا معاملہ کیا تھا؟ وہ بڑا معاملہ تحویل قبلہ کا تھا، کہ قبلہ کا رخ بدل رہا ہے۔ ایک چیز یہ تھی کہ سوال اٹھتے کہ یہ کیسے ہو گیا، اس کی دلیل دیجیے، اور ایک رد عمل یہ ہو سکتا تھا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان سے لفظ نہیں ہلاتے اور اپنے جسم کا کوئی عضو حرکت میں نہیں لاتے جب تک کہ وحی الہی کی تائید نہ ہو، تو لہٰذا جیسے آپ پھرے، جو اہل علم تھے اور اہل ہدایت تھے وہ سمجھ گئے کہ سوال و جواب کی گنجائش نہیں، یقیناً منشا الہی اب یہی ہوگا کہ ہم بھی اپنا رخ پھیریں۔ یہ اہلیت جانچی گئی کہ کیا امت وسطہ بننے کے قابل ہو یا نہیں ہو، یعنی امت وسطہ کا مفہوم بیان کر کے فوراً اس مثال کو بیان کرنا، یہ ان کو بڑا انٹرلنک کرتا ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم دیکھ لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بات آسان بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ایک موضوع مکمل ہو گیا مگر پھر اس کی جزیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا بھاری کام تھا،
بہت سارے سوال اٹھتے تھے. یہ دین کا معاملہ تھا, یہ توحید کا معاملہ تھا کہ کس طرف جھکنا ہے, اللہ کا حکم کس طرف. مگر یہ بڑا عظیم معاملہ تھا. الا علی الذین ھدی اللہ, لیکن جس کے دل میں اللہ ہدایت ڈال چکا تھا اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ سمجھ گیا تھا کہ بس رسول کی ہی اطاعت کرنی. یعنی جو لوگ اس معاشرے کے جو لوگ اپنے ظاہر موجود کعبے کے اندر 360 بت جن کو وہ ہاتھ سے چھو سکتے تھے, آنکھ سے دیکھ سکتے تھے, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے پر ان دیکھنے والے بتوں کو چھوڑ دیا, خداؤں کو چھوڑ دیا اور اس ایک ان دیکھے خدا کو مان لیا, تو کیا ان سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ حضور کے کہنے پر محض ایک قبلہ کو چینج کر لیتے؟ بے شک کر سکتے تھے, عقل کے مطابق. انہوں نے ایسا ہی کیا. اور یہ بات بھاری ہے اللہ فرماتا ہے, لیکن ان پر بھاری نہیں ہے جن کے دل مضبوط ہو گئے ہیں ایمان. اور اللہ ایسا کر کے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرماتا. اور بے شک اللہ ان لوگوں پر شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے. یہ اب پوری آیت آپ لوگ سمجھ گئے. مفہوم یہ ہے, دوبارہ سمجھ لیجئے, کہ امت محمدیہ کا ایک منصب ہے جس کو امت وسطیٰ کہا گیا, درمیان کی امت, بیچ کی امت. اس کا مفہوم اعتدال, افضل امت, یہ سب درست ہے. مگر میں خاص انداز میں اس کا ایک اور مفہوم بیان کر رہا ہوں جس کو ابن جریر طبری نے بیان کیا. اور ابن جریر طبری کے لفظ ہیں, فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ هُمْ وَسَطَ بَيْنَ النَّبِيِّ وَبَيْنَ الْأُمَمِ. امت وسط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والی امتوں کے درمیان واسطے کا کردار ادا کرو. وہ جو گیپ ہے, جنہوں نے رسول اللہ کو براہ راست نہیں دیکھا, یہ دعوت کا بڑا اصولی نقطہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. شاہ صاحب بھی تشریف لے آئے. یہ بڑا اصولی نقطہ ہے دعوت کا. امت وسطیٰ پر ہم بات کر رہے ہیں, امت وسطیٰ. تو فرمایا کہ ہم وسط بین النبی و بین الامم. اب جو امتیں بعد میں آئیں گی, جنہوں نے رسول اللہ کا دور نہیں دیکھا, جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا, اہل بیت کو نہیں دیکھا, وحی کے نزول کو براہ راست نہیں دیکھا, اور وہ مکلف ہیں, جواب دہی ہے. کس بنیاد پر بھائی جواب دہی ہے؟ وہ اس بنیاد پر جواب دہی ہے کہ امت محمدیہ کو ایک منصب دیا گیا ہے جس کو امت وسطیٰ کہتے ہیں. وہ بیچ کی امت ہے, وہ رسول اللہ سے ہدایت لینے والی ہے, اور وہ اگلی امتوں کو, اگلی تہذیبوں کو, اگلے تمدنوں کو ہدایت پہنچانے والی ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد یہ سمجھ لیجئے, یہ اصول دعوت ہے جو اس کے اندر بیان ہو رہا ہے. یہ دعوت کا وہ خاص مفہوم جو ہمارے ذہن میں ہے, وہ کندھے پہ پرنا رکھ لینا, لوٹا پکڑ لینا, یا کوئی جناب بڑا داڑھی شاڑھی جبہ کبہ رکھ کے چل رہا ہے, وہ پرانے مفہوم ہیں, وہ اور باتیں ہیں. ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے. ہم معاشرے میں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو دین سے بیزار ہیں. کیا پتہ ہمارا ایک عمل ان میں سے کسی کو دین کی طرف راغب کرنے کا باعث بن جائے, اور کیا پتہ ہمارا ایک عمل ان کو دین سے اور واقعی کرنے کا باعث بن جائے. ہر بندہ چلتا پھرتا داعی ہے. امت وسطیٰ جو امتی ہے وہ امت وسطیٰ کے دائرے کے اندر شامل ہے. اس نے ادھر سے لے کے آگے پہنچانا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. علامہ نے اس لیے کہا تھا یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یعنی یہ کوئی مذاق کی بات ہے. آگے فرمایا کہ اس امت کا منصب یہ ہے کہ اس نے من و عن دین پیغمبر علیہ السلام سے لینا ہے اور اگلی امتوں کو منتقل کرنا ہے, اور بغیر کسی تبدیلی کے منتقل کرنا ہے. اس میں خود سے چیزیں انڈکٹ نہیں کرنی, اور پھر یہ عمل 1 2 4 5 بندوں نے نہیں کرنا, بلکہ ہر دور میں نسل در نسل یہ عمل جاری رکھنا ہے تا وقت کے قیام قیامت, اور آخری وقت تک, آخری شخص تک یہ پیغام محمدی پہنچانا ہے. یہ ہے امت محمدی ہونے کا مقصد. ہم نے کیا سن رکھا ہے؟ امت محمدی جی سانتا جہنم دی آگ بھی نہیں چھوڑا, وہ ایسی طرح جی بخشے ہوئے ہیں, جنت کے ٹکٹیں ہمارے پیروں نے ہماری جیبوں میں ڈال دی ہیں. نماز روزہ عمل کریں یا نہ کریں, او جی اللہ بڑا مہربان ہے. ہمارے شفاعت کا, ہمارے ہاں یہ جو ایسے غلط تصورات کو مینوپلیٹ کر کے اور منورنگ کے ذریعے دین کو ایسا بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے عمل کی روح بھی نکال دی گئی ہے. ہم وہ طبقہ ہیں جو صحیح عقیدے کے ساتھ عمل سے باغی ہیں, عمل کی اہمیت نہیں دیتے, عمل سے غافل ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو عمل کو بہت اہمیت دیتا ہے, وہ قلبی تعلقات اور دین کی روح سے باغی ہے. وہ بھی غلط ہے اور ہم بھی غلط ہیں, صرف غلطی کی نوعیت مختلف ہے.
لیکن مرنا یہ ہے کہ یہاں اپنی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی، ہم صرف لوگوں کی غلطی دیکھتے ہیں۔ تو ہم دین کا جیسا تشخص قائم کر کے آگے منتقل کریں گے، اس تشخص کی بنیاد پہ جو غیر مسلم ہے انہوں نے دین قبول کرنا ہے۔ اب اس آیت نے یہ ثابت کر دی۔ تو ایک بات بتائیے، جو اس وقت مسلمانوں کا حال ہے، جو اس وقت مسلمانوں کا کردار ہے، جو جتنا بڑا نمازی وہ اتنا بڑا بے ایمان، جو اس وقت تک ہمارا کردار ہے، جو اس وقت ہمارا اخلاق ہے، بتائیے کون غیر مسلم ہے جو اس اخلاق کو دیکھ کر، چونکہ ہم تو امت وسطہ ہے نا، ہم نے تو وہ چیزیں آگے منتقل کرنی ہے، کون ایسا ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو اور کہے یار ہم یہ دین قبول کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اس چکر میں ہیں کہ کافر جہنم میں جائیں گے اور فلاں یہ ہوگا اور فلاں یہ ہوگا۔ اصل بات سن لیجئے، اصل نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ تو تب جہنم میں جائیں گے جب ان پر اتمام حجت کما حق ہوگا، حق ان پر بطور حق ہر حساب سے واضح کر دیا جائے گا، اور پھر وہ حق سے باغی ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے حق کی بجائے ایک ایسی تصویر پیش کی جائے گی کہ جو عمل سے بھی آ رہی، جو فکر سے بھی آ رہی، جو شعور سے بھی آ رہی، جو جذباتی قوم ہے، بات ہوتی ہے تو اے ٹی ایم مشینیں جلاتی ہے، جن کے ہاں عقل و شعور کا ہے ہی کچھ نہیں، غیر سنجیدہ لوگ جو اپنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا؟ ان کو چھوڑیے، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ اگر قبر میں آپ کی گرفت ہوئی اور رسول اللہ نے جہاں سے گریبان پکڑ لیا کہ تم تو امت وسطہ تھے، تمہارے ذریعے تو میرا اخلاق آگے منتقل ہونا تھا، اور تم باعث بن گئے کئیوں کو دین سے دور رکھنے کے، کیونکہ تم بے عمل نہ ہوتے، تم بے ایمان نہ ہوتے، تم کرپٹ نہ ہوتے، تو ہو سکتا تھا کئی لوگ میرے دین کی طرف راغب ہو جاتے۔ وہ تو تمہارا کردار دیکھ کے پیچھے ہو گئے کہ اگر ایسا مسلمان ہوتا ہے تو پھر ہم نہیں ہوتے۔ آرتھر جیفری کی کتاب ضرور پڑھیے، جو لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے جو اسلام پر اعتراضات کیے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو اسلام عرب میں آیا محمد رسول اللہ پر وہ اور ہے، جو اسلام آج کلیم کیا جاتا ہے وہ اور ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان کے درمیان ان کو سنکرونائز کون کرے گا؟ جس دن کہتے ہیں وہ اسلام کو سنکرونائز یہ کر سکے کہ جو قول ہے اور جو فعل ہے، اس وقت سنجیدہ لوگ اسلام پر غور کرنا شروع کریں گے۔ اس وقت سنجیدہ لوگ اسلام پر غور کرنا شروع کریں گے۔ تو لہٰذا کفار کی نسبت اپنی فکر زیادہ کیجیے، کیونکہ کفار پھر بھی بچ سکتے ہیں۔ اگر کسی پر پوری طرح سے حق واضح نہیں ہوا تو وہ تو فطرت کے اس میں ہے، اس کے ساتھ تو یہ معاملہ، اگر مشرک نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، یا کم از کم اعراف کے مقام پہ رہے۔ ہم تو عاشق رسول ہیں اور داعی قرآن اور نہ جانے کیا کچھ ہے۔ سماجی رویے نہیں ہیں بطور مسلمان ہمارے، ذاتی طور پہ لوگ نیک صالح ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان سب نے مل کے ایک معاشرہ تشکیل دینا تھا، سماج کی روایت کو پروان چڑھانا تھا۔ وہ سماج کی روایت کہاں پروان چڑھی ہے؟ وہ نہیں ہو سکا، اور وہ اصل کرنے کا کام تھا۔ تو لہٰذا ہم نے دین اگلی نسل کو منتقل کرنا تھا۔ جو ہم اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں، اگلی نسل دین کا وہی تصور لے گی، اور قبر میں جا کے ہم اس تصور دینے کے ذمہ دار ہوں گے، اور ہماری وہ گرفت ہوگی، ہماری وہ گرفت ہوگی۔ لہٰذا خدا تعالیٰ کے اس تخلیقی کرشمہ کے مطابق عالم انسانی کی یہ ایک مستقل ضرورت ہے کہ ہر ایک نسل کے بعد دوسری نسل کے درمیان ٹرانسفارمیشن آف ہدایت کا پروسیس جاری رہے، ہر ٹرانسفارمیشن آف ہدایت کا پروسیس جاری رہے، اور یہ کبھی نہ رکنے پائے۔ اسی مشن کے تحت پچھلے زمانوں میں بار بار پیغمبر آتے تھے، اب پیغمبر نہیں آتے، اب نبوت ختم ہو چکی، لیکن کار نبوت جاری ہے اور پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ لیکن اب وہ کار نبوت سے مراد نبوت کا کام، اب وہ کار نبوت نبیوں نے انجام نہیں دینا، بلکہ نبیوں کی بجائے امت وسطہ نے انجام دینا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی جس پر میں نے آج کی گفتگو کی۔ یہ ہماری جو سیریز سلسلہ چل رہا ہے نا قرآن مجید کا، شعوری مطالعہ، عصری مطالعہ، عقلی مطالعہ، یہ پوری سیریز میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ اس میں جتنی مسکنسیپشنز ہیں، ہر جمعے ہم ایک اصطلاح کو لے کر اس کی وضاحت کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ذمہ داری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ اب اس ذمہ داری کو آگے پورا کیسے کیا جائے گا؟ جب یہ طے ہو گیا کہ اب ذمہ دار تو ہم ہیں،
اس ذمہ داری کے 3 کام ہیں، 3 طریقے ہیں اس کو ادا کرنے۔ پہلا طریقہ تو میں نے بتا دیا کہ ہر شخص امت الوسطیٰ کا درجہ رکھتا ہے، اور ہر شخص اپنی ذات میں ایک پوری امت کا درجہ رکھتا ہے جو آگے جا کے اپنے پیغام کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے غور کیا صوفیہ صحبت کو کیوں اہمیت دیتی اور بری صحبت سے کیوں روکا گیا، اور خود قرآن نے کیوں کہا اپنے آپ کو ان کے ساتھ روک کے رکھ جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، چونکہ جیسوں کی صحبت ہوگی ویسا رنگ چڑھے گا، تو بروں کی صحبت سے پھر انسان دین سے باغی ہونے کا رستہ کھول سکتا۔ تو اب ایک چیز تو یہ ہے امت وسطیٰ کا منصب، یعنی اگر آپ کوئی اچھا نہیں کر سکتے تو نہ کیجئے، لیکن کم از کم برائی شر کے اندر حصہ ڈالنے کا باعث مت بنیے۔ دوسرا، قرآن مجید کی حیثیت حجت من بعد الرسل، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دور میں جو کام اگلا نبی آ کر کیا کرتا تھا، اب وہ کام اگلا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے اپنے کلام قرآن مجید کو وہ حیثیت دے دی ہے جس کو حجت من بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد اب وہ خود رسول کی طرح ایک حیثیت اور حجت کے طور پہ قائم، جو اپنی دلائل پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ آگے پہنچانے کا پورا اس کے اندر استعداد ہے۔ قرآن مجید اس کی اس حیثیت کو بحال کیجیے۔ پہلے جو نبی آ کر کام کرتے تھے، اب وہ قرآن کی تعلیمات کی ریوائول اور اس کی ماڈرن انٹرپریٹیشن وہ کام کریں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کا ایک اہتمام کہ ہر صدی کے آغاز، ابو داؤد کی حدیث، علی رأس کل میں، ہر صدی کے آغاز میں وہ پھر ایک یا چند ایسے اشخاص کو کھڑا کر دیتا ہے اور پھر ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، پھر وہ پورے کے پورے دین کا استعارہ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ دین کی قدریں کوئی 1 2 4 یا جن قدروں میں یا جن جن پہلوؤں سے دین کی قدریں بیٹھ چکی ہیں ان کو ازسر نو زندہ کر دیتا۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ ہم اس لیے جواب دہ زیادہ ہیں کہ ہم امت وسطیٰ میں بھی شامل ہیں، چونکہ ہر مسلمان شامل ہے۔ ہم اس لیے بھی ہیں کہ ہم خود کو قرآن والے بھی کہتے ہیں، منہاج القرآن سے بھی تعلق ہے، اور قرآن کی حیثیت حجت من بعد الرسل والے بھی، اور ہم اس لیے بھی زیادہ ذمہ دار ہیں کہ ہم جو اللہ کا اہتمام تھا مجددین بھیجنے کا، اس صدی کے جو مجدد ہیں ہم ان سے بھی اپنے آپ کو تعلق کو کلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری اب ہمارے ہاں نسبتیں لے کر جانی ہیں، تو نسبتوں نے اس طرح نہیں لے کر جانا جس طرح ہم کہتے ہیں، پھر ان نسبتوں کے تقاضے ہوتے ہیں، نہیں تو یہی نسبتیں پھر آپ کو کٹہرے میں بھی کھڑا کر دیں گی کہ اتنی بڑی عظیم نسبتیں کیا تو نے۔ تو لہٰذا اپنی حیثیت کو سمجھیے اور اپنی روش کو سنجیدہ کیجیے، اور غور و خوض کے ساتھ ان معاملات پر اور ان احوال پر اور ان چیزوں پر غور کیجیے جو میں نے گزارش کی ہیں۔